نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک سلم ثم صلی علیہ۔ سورہ الشمس کے اندر اللہ رب العزت نے 7 قسم کی قسمیں کھائیں اور اس کے بعد انسان کو اس بات کا سبق دیا کہ انسان اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب وہی بندہ ہوگا جو اپنے آپ کو شرکیہ عقائد سے پاک کر لے گا۔ اب اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت مختلف قسم کی قسمیں کھانے کے بعد 2 قسم کے گروہوں کا ذکر کریں گے۔ ہر گروہ کی 3 صفتیں ذکر کریں گے۔ پہلے گروہ کی بھی 3 صفتیں ہیں، دوسرے گروہ کی بھی 3 صفتیں ہیں، 3 ان کے کام ہیں۔ پھر ہر 2 گروہوں کے لیے ایک کام اللہ کہتے ہیں ہم نے آسان کر دیا۔ نیکوکاروں کے لیے جنت جانے کا راستہ اور بدکاروں کے لیے جہنم جانے کا راستہ۔ تو یہ صفات انسان مومن کے لیے بھی اس کے اندر حکم دیا گیا کہ وہ بندہ ان آیات کے اندر غور و فکر کرے اور اپنے اندر بھی ایسی صفات پیدا کرے جو اللہ کے نیک بندوں کے اندر شامل ہیں۔ دیکھیے جی، فرمایا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی، واللیل اذا یغشا، جب کہ وہ چھا جاوے، جب کہ وہ آفتاب کو، سورج کو چھپا لے، ڈھانک دے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ یہ وہی پچھلی قسمیں ہیں کہ رات جب خوب اپنی انتہا کو پہنچے، دن جب خوب اپنی انتہا کو پہنچے، بدر منیر جب خوب اپنی انتہا کو پہنچے۔ یہ اللہ اس بارے میں توجہ دلا رہے ہیں۔ اتنا روشن دن، اتنی سیاہ رات، یہ کس نے پیدا کی؟ تاکہ انسان کے ذہن کے اندر اس کا جواب موجود رہے۔ اتنی عظیم ہستی وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تیسری قسم، اور قسم ہے ماں اس ہستی کی، خلق الذکر والانثی، جس نے مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ پیدا کیے۔ اسی کے ذریعے سے پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تسلسل چلا دیا، ہر جنس کا نر اور مادہ کا جوڑ بنا کر، تاکہ یہ اولاد کا سلسلہ چلتا رہے۔ 3 قسمیں کھا کر اللہ جواب قسم لا رہے ہیں۔ ان تینوں قسموں کا جواب کیا ہے؟ ان سعیکم لشتی، کہ بے شک سعیکم، تم سب کی کوششیں، تم سب کی کمائیں، لشتی، البتہ طرح کی ہیں۔ شتہ کہتے ہیں بکھری ہوئی چیز کو۔ اللہ کہتے ہیں تم سب کی کوشش ایک جیسی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان کی ایک اپنی کوشش ہے، اپنی ایک دوڑ ہے، اپنے مزاج کے اندر، کام کے اندر وہ لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا کوئی نیکی کے راستے پر، کوئی بدی کے راستے پر، کوئی مخلوق کو راضی کرنے میں، کوئی خدا کو راضی کرنے میں، کوئی مخلوق کو آسانی پیدا کرنے کے لیے، کوئی مخلوق کو تنگی، اس کا راستہ بند کرنے کے لیے، یہ ہر ایک کی کوششیں الگ الگ ہیں۔ تو فرمایا یہ کوششیں جب تمہاری الگ الگ ہیں تو اس کے اندر
ان کوششوں کے اندر کامیاب وہ ہوگا جس کی کوشش صرف یہ ہوگی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس کا تفصیل اللہ اب اگلی آیت میں ذکر کرنے، وہ دیکھیے جی تفصیل آ رہی ہے جواب قسم کی۔ جواب قسم کیا ہے کہ ان سعیکم لشتی، تم سب کی کوششیں الگ الگ ہیں، طرح طرح کی ہیں۔ تو آپ دیکھیے پہلی قسم، میں نے کہا پہلا گروہ، یہ پہلا گروہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، بھلا وہ بندہ عطا جس نے اللہ کے راستے میں عطا کیا، جو دیتا ہے اللہ کے راستے میں مال کچھ بھی، واتقا اور ڈرتا رہتا ہے اللہ کی ذات سے، دوسری صفت، وصدق بالحسنى اور تصدیق کرتا ہے بالحسنى سچی بات کی، نیکی کی بات کی، یعنی آیل اسلام، یعنی اس سے مراد آیت توحید کی، اسلام کی، یعنی جو چیز جس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے ایسی تمام چیزوں کی وہ کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ یہ پہلا گروہ ہے، یہ جواب قسم کی تفصیل ہے۔ اللہ کا نیک بندہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، بخیل نہیں بنتا۔ بخیل کی بڑی مذمت آئی ہے قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی۔ بخل سے مراد ایسا بخیل جو اللہ کا حق بھی نہ دے اور بندوں کی حق بھی ادا نہ کرے، مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جائے۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ بندہ جو مال کو جمع کرتا ہے پھر گن کر رکھتا ہے۔ یتیم آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، محلے میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دن بھی بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کے اندر ایک مدرسے کے نوٹس بورڈ کے اوپر ایک نوٹس اویزہ کیا گیا، مدرسے کی انتظامیہ کی جانب سے طالب علموں کو وہاں پر مختلف اطلاعات دی جاتی ہیں، بھی آج چھٹی ہے، آج فلاں ہے، تو طالب علم وہاں سے پڑھ کر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ باقاعدہ اعلان نہیں کرنا پڑتا جس طرح عام محکموں کے اندر ہوتا ہے۔ وہاں انہوں نے نوٹس بورڈ پر ایک نوٹس لگایا کہ آج جامعہ کے اندر، مدرسے کے اندر شام کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا طالب علم اللہ سے مدد مانگے، استغفار کریں، اللہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ جامعہ میں اب کچھ چیز بھی نہیں ہے۔ وہ کوئی نمازی گزرا، کوئی بندہ گزرا، اس نے وہ تصویر اٹھائی اور وہ سوشل میڈیا پر اس نے اپلوڈ کر دی، لوگوں کے فوراً حاضر ہو گئے بھی کہاں پر مدرسہ ہے، لوکیشن پتہ چلے تو لوکیشن اس بندے نے بتائی کہ اسلام آباد کے فلاں علاقے کے اندر یہ مدرسہ ہے۔ جب لوگ آٹے کی تھیلے لے کر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ مدرسہ جس جگہ موجود ہے وہ ڈیفنس کے ایریا کے قریب ہے، جہاں جو اس مدرسے کے پڑوسی ہیں وہ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ساتھ مدرسے کے اندر 200 طالب علم بھوکا سویا پڑا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دنوں کو مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے، نکالنا ہی نہیں ہے، صدقہ کرنا ہی نہیں ہے، تو کیا اللہ یہ پوچھ نہیں کرے گا؟ جس گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر میں سالن بناؤ، شربت تھوڑا زیادہ کر دو، پڑوسی کو دے دو، تاکہ کسی کے اگر فروٹ لاؤ، پھل لاؤ تو پھر سامنے دکھا کر نہ لاؤ، چھپا کر لاؤ، اگر دکھانا ہے تو پھر ان کو حصہ دو، تاکہ اس کے دل میں، پڑوسی کے دل میں یہ خیال نہ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑوسیوں کے حقوق ذکر کیے ہیں، تاکہ ہر بندہ جب اپنے پڑوسی کا خیال رکھے گا اسے اس بات کی فکر ہوگی کہ اس کے گھر میں کچھ بنا ہے یا نہیں بنا، اس نے جو قربانی کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کو گوشت ملا یا نہیں ملا، اس کے بچوں نے کوئی کپڑے پہنے یا نہیں پہنے، تو تھوڑا تھوڑا خیال کرتے ہوئے بھی فرمایا معاشرے میں کوئی ایسا صورت پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن آج حالات بہت زیادہ انسان مال کی محبت کا شکار ہو چکا ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں میرا بندہ وہ ہے جو عبادات مالیہ بھی کرتا ہے، مال دیتا رہتا ہے، جتنا دیتا ہے اللہ اور عطا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ تجارت ہے نا، اللہ کہتا ہے 10 2 7 100 گنا تک بڑھا کر دوں گا، لیکن دینا خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے، عمل کس لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اس کی ویڈیو بنا کر آپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں، میں 100 روپے دے رہا ہوں، میں ایک تھیلا آٹے کا دے رہا ہوں، اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کیا کریں، چھپ کر صدقہ کیا کریں،
اللہ دیکھ رہا ہے, جس کے لیے کر رہے ہیں اسے پتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اچھا اجر بھی عطا کرے گا. تو پہلی صفت واتقا, اللہ سے ڈرتا بھی رہتا ہے, مال دیتا ہے لیکن ڈرتا بھی رہتا ہے, مولا کام تو کر رہا ہوں لیکن تیرا ڈر میرے دل میں موجود ہے, مولا اپنے فضل سے اس کو قبول بھی کر لینا. اور نمبر 3, حسنہ, اچھی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے, عقائد حقہ کی, اللہ اور اس کے رسولوں پر, فرشتوں پر, اچھی اور بری تقدیر پر, سب چیزوں پر ایمان بھی لاتا ہے. اللہ کہتے ہیں ایسا بندہ جب یہ کام کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, پس توفیق عطا کرتے ہیں ہم اس بندے کو لِلْيُسْرَى, آسان کاموں کی. یعنی آسان کام سے مراد یہ سبب ہے, یہ آسان کام سے مراد ایسے کام جو جنت کا سبب بنتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ اس کو جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہاں اللہ نے ایک لفظ ذکر کیا کہ ہم اس بندے کو آسان کر دیتے ہیں کہ وہ نیکی کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ وہ عمل کرنا, وہ عمل ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں کہ عمل کر لے. فرمایا نہ, جو بندہ یہ 3 کام کرے گا, تصدیق کرے گا, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا, اللہ کہتے ہیں ہم اس بندے کی طبیعت ایسی بنا دیتے ہیں کہ جب تک وہ شریعت کے حکم پر عمل نہ کر لے اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا. جیسے نمازی بندہ ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, جو 5 وقت کا نمازی ہے جب تک نماز نہ پڑھے اس کو نیند نہیں آتی, اسے ٹینشن ہوتی ہے, کام میں ہے, فکر ہے کہ میری نماز نہ نکل جائے, اس کی طبیعت میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے کہ میں نے پڑھنی ہے, یہ اللہ کا فریضہ ہے کہ یہ چھوٹ نہ جائے. تو فرمایا یہ اللہ اس کو نعمت عطا کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ آ رہا ہے, وہ سنیے جی. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, بہرحال بھلا وہ شخص, من باخلہ, جس نے بخل سے کام لیا, مال کو روک روک کر رکھتا ہے, وَاسْتَغْنَا, اور کیا کیا, بے پرواہی کی, اللہ سے ڈرنا تو کیا اللہ سے اعراض کرتا پھرتا ہے, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور اسلام اور نیکی کے کاموں کی تصدیق تو اپنی جگہ پہ رہ گئی, ان کو جھٹلاتا پھرتا ہے اور ان کی تصدیق بھی نہیں کرتا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, پس ہم آسان کر دیں گے, لِلْعُسْرَى, اس کے لیے ایک مشکل بات سبب ہے جہنم کا, اور اس کو کیا کر دیں گے, ہم جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. یہ بندہ جو اللہ کا نافرمان ہے کیا کرتا ہے, بخل, انتہائی زیادہ بخل سے یہ مراد نہیں میانہ روی, تو پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تلقین کی ہے, بالکل ہاتھ کو کھول دینا کہ انسان محتاجی کی حالت تک پہنچ جائے, یہ بھی اچھا نہیں. اور میں آپ کا اس حال میں دنیا سے جانا کہ تمہارے وارث, تمہاری اولاد, تمہاری بیوی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں, یہ بہتر ہے اس سے وہ صورت کہ جس صورت میں آپ ان کے لیے کچھ مال چھوڑ کر جائیں, کچھ مال ان کے لیے. لیکن اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ مکمل کھول دو, یہ بھی نہیں ہے کہ مکمل ہاتھ روک لو. بھائی ضرورت کا خرچ, بیوی کو بھی ماہانہ خرچ دیا کریں, صرف کھانا پکانے کا سامان تو ہے, اس کا ایک جیب خرچ بھی کچھ مقرر کرنا چاہیے, اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں, بچوں کا خرچ ہے, ماں باپ کا ہے, بہن بھائیوں کے حقوق ہیں, وہ ادا کرتا رہے, تو یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد بے پرواہی کرتا ہے, جھوٹی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور اچھی باتوں کی تکذیب کرتا ہے, ایسا بندہ فرمایا جہنم کے اندر جائے گا. اب اس بندے کو کیا ناز ہے, یہاں خاص بندہ بھی مراد ہے, امیہ بن خلف, یا عام بندہ بھی مراد ہے. فرمایا وما یغنی, اور اس کو جو کہ مال پہ ناز ہے, اللہ کہتے ہیں وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی, اور نہیں کام آئے گا, نہیں دفع کرے گا, عنہ اس سے, مالہ اس کا مال, کب, اذا تردی, جب کہ وہ جہنم کے گڑھے میں گرایا جائے گا. ردی کہتے ہیں نا, ردی کا لفظ پھینک دینا, ردی کی ٹوکری, یہ فنا ردی چیز ہے, پھینک دیا جائے. تردی, اس کو لڑکایا جائے گا, اس کو پھینکا جائے گا جہنم کے گڑھے کے اندر, یا قبر کے گڑھے کے اندر. اللہ کہتے ہیں اس وقت اس کا مال کام نہیں آئے گا. تو باقی رہا یہ معاملہ کہ آپ کی بات مانتے کیوں نہیں ہے, یہ مانے, فرمایا نہ کچھ نہیں, آپ کہہ دیجئے ان علینا للہدا, کہ بے شک ہمارے ذمے تو ہے رہنمائی کرنا, ٹھیک راستہ بتلا دینا, یا اللہ کے رسول کے ذمے, اور اس کے بعد علماء کی ذمہ داری ہے, راستہ بتلاؤ, بھئی یہ غلط راستہ ہے, یہ ٹھیک راستہ ہے, دلائل ذکر کر دو, ان کی رہنمائی کر دو, کوشش کر لو, پھر بھی نہیں مانتا چھوڑ دو,
اب جہنم کے گڑھے میں گرے گا، وگرنہ اپنی کوشش آپ جاری رکھیے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں ہدایت دینا، رہنمائی کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اور بے شک ہمارے ہی اختیار کے اندر ہے للآخرۃ والأولیٰ، آخرت بھی اور دنیا بھی۔ آخرت دار الجزاء، اولا دار العمل، یعنی دنیا مراد ہے، دنیا اور آخرت ساری کے ساری اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر میں تم کو ڈراتا ہوں، نارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کس چیز سے؟ نارًا تَلَظَّىٰ، ایک آگ سے، تلظیٰ جس کی صفت ہے کہ وہ شعلے مارنے والی ہے۔ ایک عام آگ ہے اور ایک ایسی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، دور سے دکھائی دیتا ہے کہ اتنی شعلے مارنے والی آگ۔ پیچھے ابھی پچھلی صورت میں آپ نے پڑھا کہ جب وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم کو لایا جائے گا تو انسان یتذکر الانسان، انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، تو اللہ کہیں گے آج نصیحت کیوں حاصل کرو گے؟ جہنم کو دیکھ کر حاصل کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا نا یہ تو بن دیکھے کا سودا ہے، آج جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اس کے بعد فرمایا یہ جہنم شعلے مارنے والی آگ، مولا اعاذنا اللہ، ہم سب پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرما، اس میں داخل کون ہوگا؟ فرمایا بتاتا ہوں وہ داخل کون ہوگا، لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا اس جہنم کے اندر، دو معنی ہیں، الا الاشقی، مگر بڑا بدبخت انسان، نہیں داخل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مگر بڑا بدبخت انسان، یا نہیں داخل ہوگا اس کے اندر ہمیشہ کا معنی لگایا جائے تو پھر اس میں مومن بندہ بھی آ گیا، اگر مطلقاً لگایا جائے تو پھر کافر مسلمان، مطلقاً جو رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ تو صرف کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، لیکن کچھ مدت کے لیے تو کلمہ گو مسلمان بھی جائے گا جو اللہ کا نافرمان ہوگا، جو دنیا میں شراب پیتا ہے، جو دنیا میں زنا کرتا ہے، جو دنیا میں سود کھاتا ہے، جو دنیا میں لوگوں کے حق کے اوپر حقوق پر قبضہ کرتا ہے، یہ سارے جو کچھ گناہ کرتا ہے، بڑا بدبخت انسان جہنم میں جائے گا، تو بدبخت ہی ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ آگے فرمایا الذی کذب وتولی، اور اس کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ کذب، حق بات کی تکذیب بھی کرتا ہے، وتولی، اور منہ موڑتا ہے، اوپر گزر چکا نا وہ اس کی صفت، کیا کرتا ہے؟ استغنا بھی کرتا ہے، حق بات کی تصدیق بھی نہیں کرتا۔ تو فرمایا ایسا بندہ جہنم میں جائے گا، وگرنہ اس کے علاوہ جو بندہ ہوگا وہ کون سا بندہ؟ فرمایا ہاں جہنم کا ذکر تو ہوا ہے، لیکن یاد رکھو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، پس بچا لیا جائے گا اس بندے کو اس جہنم سے، الاتقا، جو بڑا پرہیزگار ہے، جس کی صفت متقی ہے۔ متقی سے مراد ہر وہ بندہ جو ہر اس گناہ سے بچے جس سے شریعت نے روکا ہے، اور ہر کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہے، کہیں اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں میں گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور اس کی یہ صفت ہے کہ وہ عطا کرتا ہے مال، یتزکا، کس لیے؟ تاکہ پاک ہو جاوے۔ یہاں عام معنی ہے لیکن مخصوص اس کا شان نزول وہ بعد از انبیاء، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر یہ آیات اتری ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی صفت کو ذکر کیا کہ وہ بندہ جو جہنم سے بچا لیا جائے گا، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں مال دے کر تاکہ پاک ہو جاوے۔ وَمَالِ أَحَدٍ، حضرت صدیق اکبر کی صفت تھی غلاموں کو چھڑایا کرتے تھے، کہیں غلام دیکھا آزاد کروا لیا، بڑے بڑے غلاموں کو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں، عامر ابن فہیرہ انہی کے اندر ہیں، جو ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کی خاطر دودھ دینے آیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت بلال کو جب آزاد کروایا نا، امیہ کو کہا کہ اس کے بدلے میرے پاس ایک بڑا ایک حبشی قوی بہت طاقتور غلام ہے، وہ لے لے، یہ دے دے۔ اس نے کہا وہ تو میں خوشی خوشی لے لوں گا۔ حضرت بلال کو آزاد کیا تو امیہ کہنے لگا ابو بکر تو بڑا سمجھدار بندہ تھا، آج گھاٹے کا سودا کر بیٹھا ہے۔ ابو بکر نے کہا امیہ تجھے نہیں پتہ، آج میں نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے، آج سیدنا بلال کو ہم نے آزاد کروا لیا ہے۔ تو سیدنا بلال کو، حضرت بلال کو سیدنا کا رتبہ دیا، اور سردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت بلال کو دیکھتے نا، فرماتے وہ دیکھو ہمارے سردار بلال آ گئے، بلال حبشی، انہیں ابو بکر صدیق نے سید کہا ہے، سردار کہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ غلاموں کا آزاد کیا کرتے تھے۔ تو ایک صفت ذکر آ گئی
کہ غلاموں کو آزاد کرواتے تھے کوئی اپنے ذاتی کام کے لیے؟ یہ بھی تو ہے نا کہ بندہ غلام لیتا ہے خریدتا ہے، فرمایا نہ اللہ کہتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور نہیں تھا کسی ایک کے لیے اس کے ہاں من نعمتن کوئی احسان تجزا کہ اس کا بدلہ چکائے، کسی نے اس کے اوپر احسان نہیں کیا تھا کہ اس کا بدلہ چکاتا پھرتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کے والد حضرت عثمان ابو قحافہ جن کی کنیت ہے، وہ کہنے لگے ایک دن ابو بکر تو جو غلاموں کو آزاد کرواتا ہے تو کم از کم ان سے کوئی کام لیا کر، کوئی ایسے غلام تو آزاد کرایا کر جو کام آئے۔ فرمایا نہ میں کوئی اس لیے آزاد کرتا ہوں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کو یہ آیات اتنی حضرت ابوبکر کا یہ مفہوم اور ان کی باتیں پسند آئیں، اللہ نے وہ ساری صفات اپنے قرآن کے اندر ذکر کر دیں۔ فرمایا یہ ابوبکر کا وصف ہے کہ وہ اللہ کو کیا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سارا کام کرتا ہے، کوئی نفع نہیں چاہتا۔ کیوں؟ یہ کیوں آزاد کر رہا ہے؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ، مگر وہ چاہتا ہے وجہ ربہ الاعلیٰ، اپنے پروردگار کی رضا، جس پروردگار کی شان یہ ہے الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، پس ان قریب ہم ابو بکر کو راضی کر دیں گے، وہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، وہ ضرور راضی ہو جائے گا، اللہ اس کو اتنا عطا کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا ابو بکر اللہ نے تیرے اوپر سلام بھیجا ہے۔ میں یا رسول اللہ مجھے سلام بھیجا ہے؟ فرمایا بالکل آپ کو اللہ سلام عرض کرتے ہیں۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کسی انسان کا سب سے بڑھ کر مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ان کی صحابیت کا منکر ہے وہ بالکل اسی طرح کافر ہے جس طرح یہودی اور عیسائی کافر ہوتے ہیں، اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس نے ایک بہت بڑی ہستی کا انکار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، باقی تمام صحابہ کرام بھی شامل ہیں، وہ بھی یہ تمام صفات کے حامل تھے۔ اللہ نے سورت کے اندر اپنے بندوں کی صفت ذکر کی ہے کہ مال بخیل نہ بنو، مال لوٹایا کرو، تصدیق کیا کرو اور اچھی صفتوں کے اندر شریک رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔